قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ آج فقہ کا 9واں درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے وضو کی سنتیں جاننے کی کوشش کی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ دوران وضو کن کن چیزوں کو اپنانا سنت ہے۔ پھر آخر میں بتلایا گیا تھا کہ نواقض وضو کون کون سے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے وضو کو توڑ دیتی ہیں، اور اختصار کے طور پہ بتلایا گیا تھا کہ ہر وہ چیز جو شرمگاہ سے نکلے، آگے اور پیچھے کے راستے سے، پیشاب، پیخانے، منی، حیض، نفاس یا اس طرح کی اور چیزیں، ان سب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ گہری نیند سو جائے آدمی، یا شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل کے چھو لے، اور ایسے ہی اونٹ کا گوشت کھانے سے۔ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی سمجھی جاتی ہیں کہ شاید ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جیسے نخسیر کا پھوٹنا یا قے آ جانا، چاہے منہ بھر کر کے قے آیا تھوڑا، یہ ناقض وضو میں سے نہیں، اس کی کوئی شرعاً دلیل نہیں ہے۔ آج کے اس 9ویں درس کے اندر انشاءاللہ مسح کے تعلق سے پڑھیں گے۔ مسح، موزے کے اوپر مسح کرنا۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو نہایت ہی آسان بنایا ہے، ہر دور کے لوگوں کے لیے، ہر سوسائٹی، ہر سماج اور ہر معاشرے کے لیے۔ ہمارا یہ دین ہر زمانے کے اندر قابل عمل ہے، صالح لکل زمان و مکان۔ اسی لیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس شریعت کے اندر اتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں حالات کے حساب سے، کہ ہر وقت آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی آسانی موجود ہے جس کو اپنا کر کے اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے۔ انہی آسانیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ رخصتیں ہوتی ہیں، ان کو اپنانا چاہیے۔ ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ۔ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے اس چیز سے کہ رخصتوں کو اپنایا جائے، اور ایسے ہی جیسے عزائم کو یعنی واجبات اور فرائض کو پسند کرتا ہے۔ موضوع پر مسح کے تعلق سے احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے۔ آج کے اس درس میں سب سے پہلے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتوضأ، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ وضو کر رہے تھے۔ فأهويت لأنزع خفيه، میں جھکا ایسے تاکہ آپ کے موزے کو نکال دوں آپ کے پاؤں سے۔ صحابہ کرام خدمت کیا کرتے تھے، تو مغیرہ ابن شعبہ انہی صحابہ کرام میں سے ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے جو ہے ہمیشہ تگودو کرتے تھے۔ فقال، آپ نے فرمایا دعہما، اے مغیرہ ابن شعبہ آپ ان دونوں کو چھوڑ دو۔ فإنی ادخلتہما طاہرتین، کیونکہ میں نے ان دونوں کو وضو کی حالت میں، طہارت کی حالت میں نے ان دونوں کو پہنا ہے۔ فمسح علیہما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے اوپر مسح کیا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر ہی موزے پر مسح کے بہت سارے احکام ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں، اور حقیقت میں یہی حدیث سب سے معروف اور مشہور ہے موزے پر مسح کے تعلق سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ موزے پر مسح کے تفصیلاً احکام کیا ہیں۔ موزہ سب سے پہلے، چاہے وہ موزہ چمڑے کا ہو یا اونی ہو، کپڑے کا ہو یا کسی اور چیز کا، جو بھی
پاؤں کے اس حصے کی سطر پوشی کرے جس کا دھلنا وضو کے اندر فرض ہے۔ اگر اس جگہ کو کوئی چیز کور کرتی ہے تو چاہے وہ چمڑے کا ہو یا اونی کپڑے کا ہو یا کسی اور چیز کا، اسے موزہ کہا جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ خف کا لفظ جو ہے وہ چمڑے کے موزے کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ خف کا لغوی معنی جب آپ ڈکشنری میں اٹھائیں گے تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف چمڑے کے موزے کے لیے خاص ہے، بلکہ ہر اس موزے کو کہا جائے گا جو آپ کے قدم کو ڈھکے ہوئے ہو، آپ کے غسل پیروں کے غسل کا جو حصہ واجب ہے وضو کے اندر، اس کو اگر سطر پوشی کیا اس کو خف کہا جائے گا۔ اس لیے سمجھتے ہیں کہ شاید اونی موزوں پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ تو موزہ چاہے چمڑے کا ہو، موزہ چاہے اونی ہو، کپڑے کا ہو، صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ ہر طرح کے موزے پر مسح کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے موزہ چاہے باریک ہو، چاہے موٹا ہو، چاہے پھٹا ہوا ہو، چاہے صحیح سالم ہو، اس پر مسح کرنا درست ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں، بعض اقوال کہتے ہیں کہ ہم میں سے کون ایسا شخص تھا جس کے موزے صحیح سالم ہوا کرتے تھے۔ تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کپڑوں کی بھی قلت تھی، لوگوں کے پاس ایک دو جوڑے سے کپڑے سے زیادہ نہیں ہوا کرتے، تو موزہ تو بہرحال اس سے بھی بعد کی چیز ہے۔ تو موزے پر مسح کرنا اس حدیث کی روشنی میں درست ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ موزے پر مسح کرنے کی شرطیں کیا ہیں۔ اس حدیث کے اندر جیسے بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان دونوں کو وضو کرنے کے بعد پہنا ہو، وضو کرنے کے بعد پہنا ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن۔ تو پتہ چلا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جو موزہ ہم پہنے وضو کرنے کے بعد ہم نے اس موزے کو پہنا ہو، تبھی اس موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے مسح کی کہ شریعت میں جو مسح کا وقت مقرر ہے اسی محدود اور خاص وقت میں مسح کیا گیا ہو، کیونکہ اگر وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ وقت ختم ہو گیا، جیسے مقیم کے لیے 24 گھنٹہ اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے ہیں، اگر 24 گھنٹے مقیم کے اور 72 گھنٹے مسافر کے ختم ہو گئے تو پھر ایسی صورت میں موضوع پر مسح نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ ایک حدیث ہے حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان نمسح علی الخفین، کہ ہم موزوں کے اوپر مسح کریں، اذا نحن ادخلناہما علی طہر، جبکہ ہم نے اسے طہارت کی حالت میں ان دونوں کو پہنا ہو۔ کہتے ہیں ثلاثا اذا سافرنا، 3 دن 3 رات تک جب ہم سفر کریں، ویوما ولیلتا اذا قمنا، اور 1 دن اور 1 رات جب ہم مقیم ہوں، ولا نخلعها الا من جنابہ، اور ہم اسے نہ نکالیں مگر یہ کہ جنابت کی وجہ سے، کیونکہ غسل واجب ہو گیا تو نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اسے امام شافعی نے رواہ امام الشافعی و احمد بن خزیمہ و ترمذی و نسائی و صححہ، یعنی یہ حدیث صحیح ہے، سنن ترمذی اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر۔ تو پتہ چلا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جو مسح ہو ہمارا وہ اسی مدت کے اندر ہے جو شریعت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، مقیم کے لیے 24 گھنٹے کے اندر اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے کے اندر۔ البتہ یہ مدت کا آغاز کب ہوگا؟ اس وقت آغاز ہوگا جب پہلی بار اس پر مسح کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کے اذان کے وقت وضو کر کے موزہ پہنتا ہے اور فجر کی نماز پڑھ لیا، اب اسے موزے پر مسح کی حاجت پڑی ہی نہیں، یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہوئی، اور ظہر کی اذان کے بعد ظہر کے اذان کے لیے جب وہ گیا تو اپنے سارے اعضاء کو دھلا جو دھلنے کے ہیں، چہرے کو، ہاتھ کو، سر اور کان کا مسح کیا، اور پیروں میں موزے ہیں تو اس پہ مسح کر لیا۔ تو اب اس کا وقت جو ہے شروع یہاں سے ہوگا، ظہر کے وقت سے، نہ کہ فجر کے وقت سے، کیونکہ فجر کے وقت تو اس نے مسح کیا نہیں بلکہ اس نے تو وضو کے بعد پہنا تھا۔ تو یہ صحیح اور راجح قول ہے کہ اس وقت سے شروعات ہوگی جب آدمی نے موزے پر پہلی بار مسح کیا ہے۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف مسح حدث اصغر کے اندر ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے اندر ہے کہ ہم اسے نہیں نکالیں گے مگر یہ کہ جنابت کے وقت۔ تو جب غسل واجب ہو جائے گا تو اس موزے کو نکالنا ہی نکالنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا
فطہروا، سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے آپشن نہیں دیا مسح کا، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فطہروا یعنی فاغتسلوا، تو غسل کرو، اگر جنابت لاحق ہو جائے، غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنا ہی کرنا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے مسح کی کہ نجاست سے یہ دونوں موزے پاک صاف ہوں۔ اگر پاک صاف نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس پر مسح کیسے کر سکتے ہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وضو میں پیر کا جتنا حصہ دھونا فرض ہے اتنے حصے کو وہ موزہ ڈھکے ہوئے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے کہ دونوں ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، تو دونوں ٹخنے اگر کھلے ہوئے ہیں تو آلریڈی پیروں کو دھلنا واجب ہوگا، نہ کہ مسح کافی ہوگا۔ اور آخری شرط ذکر کی جاتی ہے کہ یہ دونوں موزے رزق حلال کے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے حلال، رزق حلال کی جو اہمیت ہمارے اسلام کے اندر وہ ہم میں سے کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رزق حلال کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، ہر چیز میں اس کا استعمال کریں۔ اس کے بعد مسح کیسے کرے، مسح کی کیفیت کیا ہے، آدمی کیسے اپنے دونوں پیروں کا مسح کرے، تو یہ بھی اللہ کے رسول کے حدیث کے اندر موجود ہے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر لے، بھگا لے، اور اس کے بعد پیر کے بالائی حصے پر، جیسے یہ پیر ہے اس کے اوپری حصے پر آدمی صرف ایک بار ہاتھ کو پھیرے، صرف ایک بار ہاتھ کو پھیرے، پیر کی انگلیوں سے لے کر کے آخری سرے تک اور پنڈلی کی ابتدا تک لے کر کے جائے۔ یہ صرف ایک مرتبہ دونوں پیروں کو ایسا کرنا ہے مسح، چاہے تو اپنے رائٹ ہینڈ سے دونوں پاؤں کو کر سکتا ہے، اور چاہے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں پیروں کے ظاہری حصے پر۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مسح پیر کے نچلے حصے پہ یہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی اسی وجہ سے مشہور قول ہے کہ اگر اسلام کے اندر آدمی اپنے عقل کے ذریعے سے گفتگو کرتا اور عقل کافی ہوتی، رائے کافی ہوتا، تو پھر عقل کہتی ہے کہ مسح تو موزوں کے نیچے کرنا چاہیے، کیونکہ کچڑا اور گرد و غبار تو نیچے ہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر آدمی جب مسح کر لے ایک بار تو یہ اس کا وضو اس طریقے سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ آخری نقطہ آج کے درس کا جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مسح کو باطل کر دیتے ہیں، مبطلات المسح، مسح کو باطل کرنے والی چیزیں یا مسح کو ختم کر دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلی تو جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ مسح کب تک کیا جاتا ہے، جب تک کہ حدث اصغر ہو، لیکن جیسے حدث اکبر ہو، جیسے ہی غسل واجب ہو، تو ایسی صورت میں آپ کا مسح ختم ہو جائے گا اور آپ کو غسل کرنا ہی پڑے گا۔ غسل کب واجب ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے کہ موجبات الغسل کیا ہے، وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ غسل کن کن چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ اسی میں سے منی کا خروج ہے، اسی میں ہم بستر ہونا ہے، اسی میں حیض کے نفاس کی مدت ختم ہو جانی ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے اور بھی کچھ چیزیں انشاءاللہ وہاں بیان کیا جائے گا۔ تو غسل واجب ہو گیا تو آپ کے مسح کی مدت ختم ہو گئی۔ اور دوسری چیز ہے کہ مسح کا جو وقت مقرر ہے وہ مسح کی مدت ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر مقیم ہے، 24 گھنٹہ ہو چکا ہے، گزر چکا ہے، تو اب اسے اپنے موزے پر مسح کرنے کی رخصت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو ذکر کی جاتی ہے وہ حقیقت میں مختلفی ہے کہ موزوں کو پیر سے نکال دینا، تو یہ حقیقت میں صحیح اور راجح قول کے خلاف ہے جو اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ موزوں کو نکالنے کی وجہ سے آپ کا مسح باطل نہیں ہوگا، صحیح اور راجح قول یہی ہے۔ شیخ ابن عثیمین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ اور بھی ائمہ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ موزہ صرف نکالنے کی وجہ سے جو ہے آپ کا مسح باطل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ وضو کی حالت میں ہیں اور وضو کی جو حالت ہے، کیفیت ہے، وہ موزے کے نکالنے کی وجہ سے ختم نہیں ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اگر سر پہ مسح کر لیا ہے اور مسح کرنے کے بعد اگر وہ حلاق کے یہاں جا کر کے اپنے بال کو حلق کرا لیتا ہے تو کیا اس کا وضو ختم ہو جائے گا؟ اس نے مسح تو بالوں پر کیا تھا لیکن اب تو بال اس کے سر پہ ہے نہیں، تو کیا اس کا وضو ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل ختم نہیں ہوگا۔ ایسے ہی موزے پر آدمی مسح کرنے کے بعد اگر موزے کو نکال دیتا ہے، چاہے ایک نکالے یا دونوں نکالے، اس کا مسح ختم نہیں ہوگا۔ البتہ اب اگر وہ چاہے کہ پہن کر کے اور دوبارہ اس پہ مسح کرے بغیر وضو کے پہن کر کے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ شرط ہے کہ طہارت کی حالت میں پہنا ہو۔ تو آج کے درس میں ہم نے ماشاءاللہ پڑھا کہ موزوں پر مسح کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے شروط کیا ہیں اور اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اور آخر میں ہم نے پڑھا کہ مسح کو باطل کرنے والی چیزیں کون سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو
مسح کے احکام بلکہ طہارت کے مکمل احکام کو سیکھنے کی توفیق دے اور اس کو اپنے عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ طہارت کے مسائل اس ناحیے سے بھی بہت اہم ہیں کیونکہ اسی پر عبادات موقوف ہیں۔ اگر طہارت کے مسائل ہم نہیں جانیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادتیں جو ہیں وہ درست ہی نہ ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے ان اہم مسائل کو سیکھنے کی اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی اسی انداز میں تربیت کرنے کی توفیق دے۔ لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین ہم سب کو سکھلانے کی، انہیں بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین ایمان کی حالت میں ہم سب کو دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون